پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے 16 اکتوبر کے جلسے سے پہلے ملک میں سیاسی بیانیے کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک طرف وزیراعظم ٹی وی انٹرویوز اور عوامی تقریبات کے ذریعے اپوزیشن کا جو ایجنڈا ہے اس کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، تو دوسری طرف اپوزیشن رہنما بھی میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں اور حکومتی جو پالیسیز ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ گزشتہ روز مریم نواز نے ایک انٹرویو دیا اور یہ کہا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے یہ انتہائی کم ظرف لوگوں سے ہے جنہیں رشتوں کی پاسداری کا لحاظ نہیں ہے اور وہ صرف انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ والدہ کے انتقال اور والد کی طبیعت خراب ہونے اور پھر ان کے بیرون ملک علاج کے لیے روانگی تک میں خوف میں مبتلا تھی کہ میرے کچھ کہنے سے کہیں والد پر کوئی سختی نہ آ جائے۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے بیانیے کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں ہے، لوگ جان بوجھ کر اسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ قرار دیتے ہیں، جبکہ نواز شریف نے ہمیشہ کرداروں کے حوالے سے بات کی ہے نہ کہ اداروں کی بات کی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج احتساب عدالت کی جانب سے شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اگر پی ڈی ایم کے جلسے کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت پر اپوزیشن کے بینرز، پوسٹرز اور ہولڈنگز اتارنے کے ساتھ ساتھ کارنر میٹنگز پر چھاپے مارنے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ اس جلسے کی کامیابی پی ڈی ایم تحریک کے لیے کتنی ضروری ہے اور کیا اس جلسے کے بعد پی ڈی ایم تحریک جو ہے ایک مومنٹم بن سکتا ہے، تحریک کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ دوسری طرف آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے یہ کہا کہ قائد نواز شریف اپنے بچوں کو لندن میں رکھیں اور ادھر ملک کے بچوں کو جلسے میں شرکت کے لیے دباؤ ڈالیں تو اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی باتیں کرتی تھی لیکن اب وہ کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کورونا وائرس کی دوسری لہر اپوزیشن کی جو تحریک ہے، جو جلسے ان کو متاثر کر سکتی ہے؟ اپوزیشن اور حکومت کے پاس کون سے ایسے کارڈز ہیں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب آپ کا۔ سہیل وڑائچ صاحب، کل مریم نواز نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کے خاتمے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے انہوں نے جنوری تک کا جو ہے نا وہ حتمی تاریخ دی ہے، ڈیٹ دی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا بہت پہلے جو کام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، حکومت اپنے گھر چلی جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن میں اتنا دم خم ہے کہ یہ حکومت کو گھر بھیج سکیں یا صرف بادل گرجیں گے برسیں گے نہیں؟ دیکھیں، مجھے شازیہ صاحبہ یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کو تو یہ کہنا چاہیے کہ جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی انگلی کھڑی کرتے تھے امپائر کی، عمران خان صاحب بھی کہتے تھے جا رہے ہیں، لیکن حکومتیں جلسے جلوسوں سے نہیں جاتی اور اس کے لیے واقعی انہیں ایسی تحریک چلانی پڑے گی کہ جو حکومت کو ہلا کر رکھتے۔ جلسے جلوس انہیں ہلائیں گے تو صحیح لیکن اکھاڑ نہیں پھینکیں گے، تو ایسی تحریک چلانی پڑتی ہے جو حکومت کو اکھاڑ پھینکے۔ ایسی تحریک صرف 1977 میں چلی ہے، اس کے آگے پیچھے ہم نے کوئی ایسی تحریک نہیں دیکھی جو کسی حکومت کو نکال سکے۔ حکومتوں کو ہلا دیتی ہیں تحریکیں، ان کی تحریک بھی ہلا دے گی، لیکن سیاستدان ہمیشہ خوش فہمی میں رہتے ہیں، انہیں رہنا بھی چاہیے۔ جیسے عمران خان بھی کہتے تھے کہ یہ حکومت جا رہی ہے، اسی طرح مریم کو بھی حق ہے کہ وہ کہیں، اور ہو سکتا ہے انہیں کوئی ایسی آس ہو، ایسی امید ہو جس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے 1970 والے حالات پیدا ہوں تو یہ حکومت گھر جا سکتی ہے، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ 5 سال حکومت کو مینڈیٹ اپنا پورا کرنا چاہیے، لیکن حکومت کی کچھ دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا کے چلے، لیجسلیشن کرے، عوام کا خیال کرے، تو تبھی جا کر اس کے اوپر جو ٹرسٹ ہے 5 سال کا تبھی وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اگر لیکن حکومت یہ ٹرسٹ پورا نہ کرے تو پھر ظاہر ہے اس کو چیلنج ہو جاتا ہے، اپوزیشن تنگ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ان کا احتساب ہو رہا ہے اور احتساب بھی وکٹمائزیشن کی حد تک ہو رہا ہے، اس لیے وہ بھی اپنا کام کرنے میں حق بجانب لگتے ہیں۔
آپ کو لگتا ہے حکومت اس تحریک کو، ان جلسوں کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بھئی ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں، ہمارے لیے تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ تو ہے اس وقت مہنگائی. اگر ان کے لیے بڑا چیلنج نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پنجاب حکومت نے اب تک صوبے میں 200 سے زائد پولیس افسران کے تبادلے کیے ہیں. گجرانوالہ میں نیا سٹی پولیس آفیسر ہی انہوں نے جو نا لگا دیا ہے، پرانے والے کو جو ہے نا وہ بدل دیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خوف تو ہے، کہیں نہ کہیں چیلنج تو سمجھ رہی ہے ان اقدامات سے، لگ رہا ہے حکومت کو؟ جی ڈیفینیٹلی یہ تو کہنا بالکل حقیقی نہیں ہوگا کہ حکومت کو خطرہ نہیں ہے. اور دوسرا گجرانوالہ گڑھ ہے، لاہور گڑھ ہے PMLN کا. یہ جلسہ اگر انہوں نے روکا نہ، محدود نہ کیا تو یہ بہت بڑے جلسے ہوں گے اور ان کا ظاہر ہے سیاسی اثر پڑے گا، اور ظاہر ہے سیاسی اثرات میں اپوزیشن کا حوصلہ بڑھے گا اور حکومت کا حوصلہ ٹوٹے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر حکومت حوصلہ کر گئی اور اس نے برداشت کر لیا جیسا کہ کرنا چاہیے، تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے کہ حکومت نے بڑا جمہوری رویہ رکھا اور جلسے جلوس ہونے دیے اوپن ہینڈڈ. لیکن اگر راستے میں رکاوٹیں ڈالیں تو ظاہر ہے حکومت کے جمہوری رویوں پر بھی سوال اٹھ جائے گا. کہیں کرونا ہی رکاوٹ نہ ڈال دے. کرونا کی دوسری لہر نے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ دوسری لہر شروع ہو سکتی ہے. آج NCOC نے بلکہ سفارش کر دی ہے کہ جلسے جلوسوں پر پابندی لگائی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسے مجمع کو مختصر کرنے کی کوشش کی تو بہت ٹھیس پہنچے گی اپوزیشن کی اس تحریک کو؟ یا اٹس ٹو لیٹ. NCOC کی یہ جو وارننگ ہے یہ ٹو لیٹ ہے، کیونکہ جلسے ہو سکتا ہے لوگ خود احتیاط کریں، ماسک پہن لیں. اب تو یہی ہونا چاہیے کہ خود احتیاط کریں، ماسک پہن لیں اور تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ. جلسے میں یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آپ اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے کہ آپ جگہ رکھ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس طرح کے اقدامات سے کرونا کے پھیلنے کا امکان تو بڑھے گا. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، کل آپ نے شاید نواز شریف صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہو جو 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف کے coup کے حوالے سے انہوں نے کل ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کوٹ بھی انہوں نے لکھا. پھر اس کے بعد جو ٹویٹ تھا اس میں کہا کہ 72 سال پہلے سٹاف کالج کوئٹہ میں قائد اعظم کی ہدایت پر عمل کیا جاتا، نہ سکوت ڈھاکہ جیسا سانحہ ہوتا، نہ 12 اکتوبر 1999 جیسی بغاوت ہوتی، اور نہ ہی عوام کے منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کو فتح کیا جاتا. اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سہیل صاحب، کیا نواز شریف صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے یہ ایک ٹویٹ سے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ اگر نواز شریف 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کر جو انہوں نے سیاست کی، جو کچھ انہوں نے ایک آمریت کو سپورٹ کرنے میں جس طریقے سے ہیلپ کیا اس کا حصہ رہے، کیا ہسٹری کو کے اتنے حصے کو آپ نکال کر کیا تمام باقی سیاست کو، سیاستدانوں کو مورود الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے سہیل صاحب؟ اس کا نقصان، اس وقت کا کیا نقصان جمہوریت کو نہیں ہوا آج؟ شازیہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، تاریخ سے کوئی چیز بھی نکالی نہیں جا سکتی. لیکن تاریخ میں لوگوں نے اپنے کردار پر نظر ثانی کی ہے. قائد اعظم بھی ایک زمانے میں کانگریس میں تھے اور پھر وہ مسلم لیگ میں آئے. اسی طرح چرچل کے بارے میں چرچل نے کئی سیاسی جماعتیں بدلی، کئی نقطہ نظر بدلے. تو دنیا میں ایوالو تو چیزیں ہوتی ہیں، ایوولوشن ہوتا ہے، لوگ اپنے نقطہ نظر کو بہتر کرتے ہیں. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آخری نقطہ نظر کیا ہے، آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں. تو نواز شریف جس نتیجے پہ بھی پہنچے ہیں اب اس کو دیکھنا پڑے گا. ان کی ماضی کی غلطیوں کو ہم کرٹیسائز کرتے رہیں گے، ان کی شخصیت کو ہم یہ کہتے رہیں گے کہ آپ نے ماضی میں یہ غلطیاں کی ہیں. لیکن جب ہم ان کا حال کا نقطہ نظر دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی اپنی رائے دیں گے کہ ان کا اب جو موجودہ نقطہ نظر ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پرو ڈیموکریسی اور پرو سسٹم ہے. آپ کو نہیں لگتا جب وہ جلا وطنی میں تھے یہی انقلابی باتیں اور ایسے ہی بیانیے وہ تب بھی اپنایا کرتے تھے؟ لندن میں صحافیوں کے ساتھ جب وہ باتیں کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، یہی انقلابی رویہ تب بھی تھا سہیل صاحب؟ یہ درست ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو پریگمیٹسٹ ہو گئے، عملیت پسند ہو گئے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا
کہ اس عملیت کے پسندی کے باوجود ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا بالآخر انہیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑا گیا، اور بالآخر ان کا انجام بھی تمام تر عملیت پرستی کے باوجود ان کا انجام تو وہی ہوا کہ وہ بالآخر تصادم ہوا اور وہ نکل گئے اقتدار سے. تو اس لیے ہمیں جو الٹیمیٹ نتیجہ ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ تھے.